السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ بحر روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ اس عبادت میں ہے کہ فصیل نعرہ تکبیر سے گر پڑے گی، اس کا مفہوم یہ ہے یعنی وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کے ذرا بھی حفاظت نہ کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بالفرض اسے دیوار کے حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام علیہ السلام ملک شام کی طرف رخ فرمائیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وقت میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی، جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگر دار بال ہوں گے۔ سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق و شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی و رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودیاں ہوں گے۔ یہاں سے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الواقع کام کروائیں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کر سکے گا جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اور اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا۔
مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگا اور باغ در حقیقت ایک آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا یہ سب کچھ صرف لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کے چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش ہو کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کے سرزمین پر اس کے لیے بارش ہوگی، اناج پیدا ہوگا، ان کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ اور جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اسے پھل، بارش، دودھ اور جانور کو بڑھنا بند کر دے گا اور اس قسم کی بہت سی تکلیفیں دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ان کے کھانے اور پینے کا کام دے گا۔ یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا اور اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہوں گے۔ امام احمد نے نقل کیا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے ہی قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال عین دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جن کے یقین اللہ کے ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، وہ دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان تمام خلاف عادت کاموں کو شائبہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے دے چکے ہیں۔ مذکورہ حالات لوگوں کو دکھاتا ہوا اور کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کے سرحد میں پہنچے گا تو بدین لوگ بھی میں بڑا مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کے حفاظت مکہ معظمہ کے ذمہ دار کی وجہ سے داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج اس شہر نبی علیہ السلام میں داخل نہ ہو سکے گی۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدہ و منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے
وہاں ہوں گے اور ان کو مدینہ اور صاحب مدینے کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی۔ اس وجہ سے انہیں زلزلہ کے ذریعے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپیہ پیسہ کمانے کے غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔ ان دونوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم و خدا داد سے پہچانیں گے اور اس لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتلانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینے سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے، دجال کہاں ہے؟ وہ ان کے گفتگو کو دجال کے آداب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کو قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کہیں گے کہ ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے، میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا، اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس نے ماننے والے اٹھیں گے اور اسی بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا، اگر اب میں اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے، ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا ہونے کو مانتے ہیں اور کس قسم کا شک و شبہ دل نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کے حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہے گا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لعنتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جھنجھلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مرائدین آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے، پھر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے خود ساختہ دوزخ میں ڈال دے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی اور کسی مردہ کو زندہ نہ کر سکے گا اور یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے
کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کے جامع مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آوازیں دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تمہیں کرو، اسی لیے کہ تم میں سے بعض دوسرے کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخش دی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اسے فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھوں سے مقدر ہی بن چکا ہے۔